بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیو سفر کے تمام ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بولے کیا بات ہے, آپ کا شو ہے. اور جیسے کہ میں روز اناؤنس کرتا ہوں کہ آپ بھی شو کا حصہ بن سکتے ہیں, ہمیں کال ان کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ 021-3227-1147 پہ جو ہے آپ کال ان کر سکتے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹ سے سوالات کر سکتے ہیں یا ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. آج ہم ہاکی پہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ اس بی کی بیچ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کافی دفعہ کوشش کی ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کہ ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ڈیسیشنز لیے جائے, وہ اقدامات کیے جائے جس سے کہ ہاکی پھر سے جو ہے اپنے جس طرح پہلے پاکستان ہاکی میں ڈومینیٹ کرتا تھا اسی طرح پاکستان پھر سے ہاکی میں ڈومینیٹ کرے. اس وقت جو سچویشن ہے ہاکی کی وہ سب کے سامنے ہے. ابھی حالیہ ورلڈ ہاکی لیگ سیمی فائنلز کھیل کے آیا پاکستان, 10 میں سے 7ویں پوزیشن آئی ہماری, اور اس کے بعد جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سلیکشن کمیٹی چینج کر دی, مینیجر چینج کر دیا, ہیڈ کوچ چینج کر دیا, کوچنگ سٹاف چینج کر دیا. آج پاکستان جونیئر ٹیم کا بھی ایک نیا جو ہے مینجمنٹ اناؤنس ہوئی ہے اور اتفاق سے یہ جو چینجز ہیں یہ ایکسپیکٹڈ اس سینس میں تھے کہ جب بھی پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اگر برا کرتی ہے ٹورنامنٹس میں تو یہی کیا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کو چینج کیا جاتا ہے. آج ایک ہم کوشش کریں گے بڑا کمپریہنسو سا ایک پروگرام کریں ہاکی کے اوپر اور ڈفرینٹ جو ویو پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اینڈ میں کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایک ایسی چیزیں, کوئی ایسی سلیوشنز سامنے لایا جائے کہ جس سے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بھی مدد ملے چیزوں کو بہتر کرنے میں. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق اولمپئن اور ابھی جو نئی سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے اس کے یہ ممبر ہیں ایاز محمود صاحب. تھوڑی دیر میں ان کو جوائن کریں گے پاکستان کے اولمپئن اور ورلڈ کپ وننگ گولڈ کیپر منصور احمد خان. اتفاق سے آج منصور کو بھی جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پاکستان جونیئر ٹیم کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی دے دی ہے اور ہیڈ کوچ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں پہلے جوائن کریں گے طاہر زمان ایک بڑا نام پاکستان ہاکی میں اور ڈفرینٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں, کوچنگ پوزیشنز پہ رہے ہیں اور پاکستان انڈر 18 ٹیم کو بھی وہ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں اور سینئر ٹیم کے کوچنگ پوزیشن کے لیے بھی ان کا بڑا نام آ رہا تھا. اور اس کے بعد پھر خواجہ جنید بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ابھی جو ورلڈ ہاکی لیگ میں پاکستان ٹیم گئی تھی اس کے یہ ہیڈ کوچ تھے. ان سے ہی پوچھیں گے کیا ہوا ورلڈ ہاکی لیگ میں اور کیوں جو ہے ٹیم نے اتنا برا پرفارم کیا. اور اس کے ساتھ بیپرز پہ ہم کوشش کریں گے کہ پی ایچ ایف کے سیکرٹری شہباز احمد صاحب اور جو نئے چیف سلیکٹر ہیں حسن سردار ان سے بھی ہم تھوڑی بات چیت کریں اور ان کے بھی جو ان کا ویو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم سن لیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایاز سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز, آپ سلیکشن کمیٹی میں آ گئے. آپ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان ہاکی حالات کو, اب آپ فائرنگ لائن میں آ گئے, آپ اور منصور دونوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو عہدہ آپ نے قبول کیا ہے, حسن سردار نے, حسن بھائی نے قبول کیا ہے یہ عہدہ, آپ یو ہیو کم ان ایٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پاکستان ہاکی. پاکستان ہاکی اس وقت بہت مطلب مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور لگتا تو یہ کہ ہم نے اگلے سال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, لیکن جو حالیہ پرفارمنسز رہی ہے اس سے زیادہ کوئی کانفیڈنس بڑھا نہیں ہے لوگوں کا. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے یہ جو ایکسیپٹ کیا ہے از دس دا رائٹ ڈیسیشن یا پھر دیکھیں جی ریگریٹ ہونے والا ہے؟ نہیں وہی دیکھیں مزہ تو یہی ہے کہ انسان چیلنجز لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم لوگ ہی سامنے نہیں آئیں گے اس مشکل حالات میں فیڈریشن کو سنبھالنے کے لیے تو اور کون آئے گا, ٹھیک ہے. تو ڈیسیجن یہی تھا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایک آپشن دی ہے کہ آپ سلیکٹر آ جائیں تو ایسے جی نتھنگ, اس میں کوئی, یہ تو بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کے سلیکٹر بن جائیں اور اچھی ٹیم سلیکٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. تو یہی کہ پاکستان ہاکی نے کتنی فتوحات حاصل کی اپنے مطلب جب گولڈن ایرا تھا پاکستان ہاکی کا, کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو پاکستان کے پاس نہیں رہا اس زمانے میں. اور ایاز یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مطلب ہاکی کی باغ دوڑ جو رہی ہے فیڈریشن کی, سیکرٹریز کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر فارمر پلیئرز ہی رہے ہیں. جی بالکل. اب کرکٹ میں ایک چیز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں اگر ٹیم برا کرتی ہے تو عموماً یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ کرکٹ بورڈ جو ہے کرکٹرز کو ہی چلانا چاہیے اور یہ مطلب ایسے لوگوں کو نہیں چلانا چاہیے جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا فیل آتی ہے کہ ویئر ہیو وی فیلڈ ان دا لاسٹ 10 ایئرز اور مے بی ایون بیفور دیٹ وین وی ہیڈ فارمر پلیئرز رننگ ہاکی افیئرس؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہماری فیڈریشنز کو پاسٹ کے اندر
بہت پہلے ہی ہاکی کو پروفیشنل کر دینا چاہیے تھا, لیگ سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی. جب ہمارا کوئی گولڈن ایرا تھا, جس زمانے میں لوگ مطلب جن کو آج بھی لوگ ناموں سے جانتے ہیں, اسی زمانے میں سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی. جس طرح میں اگر کہوں تو ارلی 80s میں ہماری لیگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی, جو آپ کا ایک گولڈن ایرا تھا. آج جو لیگ انڈیا میں کھیلی جا رہی ہے, آج جو لیگ انڈیا میں کھیلی جا رہی ہے, دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کیش کیا اور کیش کر کے وہ آگے چلے گئے. ہمیں اس وقت کیش کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر, جہاں پر ہم نے اپنے ہاکی ڈومیسٹک سٹرکچر آپ دیکھیں تو 88-89 کے بعد اس کا ایک ڈکلائن آنا سٹارٹ ہوا کہ ہم نے ڈومیسٹک ہاکی کو بڑا کم کر دیا. وہ ایک بہت بڑا ہمیں ڈینٹ پڑا وہاں پہ, کہ جہاں پہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہم 22-23 ٹورنامنٹس ایئرلی کھیلا کرتے تھے, وہ آپ نے آہستہ 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 ختم کر دیے. جب ختم ہوئے تو جو گراؤنڈ روٹ لیول پہ آپ کو بچے ملتے تھے, چھوٹے شہروں میں بچے ملتے تھے, سکولز میں بچے کھیلتے تھے, ان پلیئرز کو, سینئر پلیئرز کو دیکھ کے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. یہ ہمیں ایک بہت میجر ڈینٹ پڑا, جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کنٹینیویشن میں رکھتے تو آج شاید یہ سچویشن ہماری ڈومیسٹک ہاکی ختم ہونے کی نہ ہوتی. اچھا چلیں, وہ تو ایک جو ڈینٹ پڑنا تھا وہ پڑ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ 12 سال کے اندر ہمارے سیکٹری صاحب یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو آتے رہے ہیں, وہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ کچھ منی مائنڈڈ زیادہ ہو گئے تھے, کہ اگر کوئی فنڈز بھی آئے تو انہوں نے کچھ اس کے ساتھ کیا. خیر, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, وی ہیو ٹو موو فارورڈ. جو ڈینٹ پڑنا تھا وہ تو پڑ گیا. آج ہمارا جو حال ہے وہ انہی وجہوں سے ہے. اب آگے کیا کرنا ہے, آگے کیسے چلنا ہے, وہ ہم نے دیکھنا ہے, اور وہ ہم سب کو مل کے دیکھنا ہے. انڈیویجولی میں ہوں گا یا کھوکر صاحب ہوں گے یا شہباز ہوگا تو وہ نہیں, یہ کلیکٹیو سب کا ہو. ہاکی سب کی ہے. ایاز ول کیری آن دس ڈسکشن وتھ یو, لیکن میں طاہر زمان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے لاہور اسٹوڈیوز میں, تو طاہر زمان کو میں مطلب ویلکم کرتا ہوں. بولے کیا بات ہے. میں اور طاہر, آپ کو مطلب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی وحید بھائی, السلام علیکم. رائٹ, وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ طاہر, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا, کیونکہ یہ مطلب آئی تھاٹ یور پریزنس واز امپورٹنٹ, کیونکہ ہاکی پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے ہاکی کا, اس پہ جتنا ہائی لائٹ کیا جائے ایشوز کو اتنا کم ہے. لیکن جیسے میں نے ایاز سے ابھی پوچھا طاہر, میرا ایک بڑا ایک آج میں کافی دیکھ رہا تھا چیزوں کو, تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی ہیڈز آئے سنس 48 سے لے کے اب تک صرف 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فارمر ٹیسٹ کرکٹرز نے جو ہے کرکٹ بورڈ کو ہیڈ کیا ہے ایز چیئرمین اور پریسیڈنٹ. لیکن جب میں ہاکی کی طرف میں نے دیکھا تو پاکستان ہاکی فیڈریشن میں پریسیڈنٹس تو وہ ایک وقت تھا جب پی آئی کے پاس ہوتی تھی یا ایئر فورس کے پاس ہوتی تھی, لیکن سیکرٹریز کی پوسٹ پہ 87 سے میں نے دیکھا صرف فارمر پلیئرز رہے ہیں, اور 2010 سے تو ہم نے دیکھا کہ پریسیڈنٹ کی پوسٹ اور سیکرٹری کی پوسٹ دونوں پہ فارمر پلیئرز رہے ہیں. تو میں ایاز یہ پوچھ رہا تھا طاہر کہ مطلب جب فارمر پلیئرز ان 2 کی پوزیشنز پہ ہو, اور اس کے بعد بھی اگر 10 سال میں ہاکی ہماری آگے نہیں بڑھ رہی ہو, تو کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے وحید بھائی, یہ بدقسمتی رہی ہے جیسا آپ نے ابھی مینشن کیا ہے کہ سارے ہی فارمر پلیئر رہے ہیں ان پوزیشنز کے اوپر. میں یہ کہوں گا کہ کہنے کو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے بڑے بڑے نام تھے, لیکن جہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے میں, ہمیں سٹرکچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. ہمیں سٹرکچر اور جو پالیسیز ہیں وہ ایسی بنانی چاہیے تھی کہ اس کے بعد کوئی بھی آگے آتا وہ اس کو آگے لے کے چلتا, تاکہ فردر ڈیولپمنٹ ہوتی اور اچھے رزلٹس آتے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان ہاکی کے ریوائول کے لیے, اور اس کو ٹائم لگے گا. ہم لوگ جو ہیں پیشنس نہیں ہیں, ہم رزلٹ اورینٹڈ نیشن ہیں. نیشن نہیں کہوں گا, سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ ہے ہی ہماری سوچ ایسی کہ ہم ڈائریکٹلی رزلٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹیلز ہوتی نہیں ہیں, پروسیس کو فالو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح رزلٹ آ جائیں, اور اسی وجہ سے ہم سٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ جو سیٹ اپ ہے, بریگیڈیئر خالد کھوکھر صاحب اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ, شہباز سینئر اتنا بڑا نام ہے, اور جیسے ابھی ایازی بھائی کہہ رہے تھے کہ سارے اتنے بڑے بڑے نام ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ موجودہ سیٹ اپ ہم کچھ سالوں میں ایک پراپر سٹرکچر کو, ہائی پرفارمنس سٹرکچر کو, ایک ڈیولپمنٹ سٹرکچر کو ہی ڈیولپ کر دیں گے نا, تو آنے والے کچھ سالوں میں ہماری ہاکی کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں. سو نام تو سارے ہی ماشاءاللہ بڑے ہیں, لیکن نام نہیں اس وقت تک کام کرتے جب تک ہم پراپر سٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کریں گے.
ویلڈ پوائنٹ طاہر آپ کا کہ ایاز نے بھی وہی بات کی کہ 80s میں ہی ہمیں اپنا اسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا اور ہاکی کو پروفیشنل کرنا چاہیے تھا, اپنی لیگ سٹارٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک چیز جب میں دیکھتا ہوں کہ 2006 سے اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں حنیف خان ہو گئے, شہناز شیخ ہو گئے, آپ کا خواجہ جنید ہو گیا, شاہد علی خان ہو گئے, آصف باجوہ ہو گئے, یہ بار یہ اس پوزیشنز پہ آئے ہیں کہ کبھی کوچ کبھی مینیجر, اور یعنی کہ تقریباً 10 سال کا تقریباً یہ پیریڈ ہے جس میں وہی لوگ بار چینج ہو کے پوزیشنز پہ آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک نیا چہرہ آیا ہے سامنے, فرحت خان کو جو ہے ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے. یہ ایک آپ اس کو ایک گیمبل کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیمبل لیا ہے شہباز اور خالد کوکر صاحب نے, یا اٹ از دا رائٹ ڈیسیژن؟ پروبیبلی اٹ کوڈ گو ایدر وے. میں یہ کہوں گا الٹیمیٹلی فرحت بھائی کچھ سالوں سے سلیکشن کمیٹی کے پوزیشن میں تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ اٹیچ رہے. الٹیمیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پلیئرز کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن میں واپس اپنی بات پہ آؤں گا, انلیس انٹل ہم ایک سٹرکچر نہیں بناتے, بے شک وہ سلیکشن کمیٹی کا ہو, وہ بے شک کوچنگ پینل کا ہو, وہ بے شک ٹیکنیکل آفیشلز کا ہو, وہ امپائرز کا کیوں نہ ہو. میں اس کی ایک کلیئر ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج فرانس کو دیکھیں آپ, آج آئرلینڈ کو دیکھیں, اور اسپیشلی آپ بیلجیم کو دیکھیں کہ یہ ٹیمیں کتنی ڈیولپ کر گئی ہیں. ہم صرف اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے ان ٹیموں کی پرفارمنس کا جب ہمارے پاس ان کے یہ فائنل رزلٹس آتے ہیں. لیکن انہوں نے جو 6 سال 8 سال, کسی نے 10 سال ڈیولپمنٹ میں لگائے, ہائی پرفارمنس اسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں لگائے, وہ سارا ٹائم ہمارے سامنے نہیں آتا. وہ لوگ جو ہیں سسٹم اور اسٹرکچر پر بلیو کرتے ہیں, اس کو پھر آگے کوئی بھی چلائے. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہاکی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا کام کرنے والے ہیں, وہ زیادہ تر اگر ہاکی کو ٹائم دیں گے, ہاکی میں اپنی کوچنگ ایجوکیشن کے پروگرامز کے اوپر فوکس کریں گے اور ان کو پراپرلی ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور لرن کریں گے کہ آج کل کی دنیا میں جو نئی ٹیکٹکس ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ان کی کیسے پراپر یوٹیلائزیشن کی جا سکتی ہے, الٹیمیٹلی پھر ہی ہم بہتر طریقے سے اس اسٹرکچر کو اسٹرانگ کر سکیں گے اپنا رول پلے کر کے, اور پھر آگے جا کے رزلٹ بھی پروڈیوس کر سکیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے فرحت بھائی, آپ نے کہا گیمبل بھی ہو سکتا ہے یا رائٹ چوائس. کیونکہ طاہر ڈیفینیٹلی پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے. آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم مطلب ہم میں پیشنس کم ہے, سب کانٹیننٹ ہمارا کلچر ایسا ہے سپورٹنگ کہ ہم صرف رزلٹ چاہتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا اپنا اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اور رزلٹس کے لیے بھی ٹائم چاہیے, تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو کیا از اٹ دی رائٹ وے ٹو موو فارورڈ کہ اگر ایک آپ نے کسی کو ایک مطلب کوچنگ سٹاف اپوائنٹ کیا ہے تو ابھی اگر انہوں نے 1.5 سال ان کو ہوا ہے اور ایک ٹورنامنٹ اگر بہت برا گیا مطلب پی ایس ایف کے لحاظ سے, از اٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو کہ آپ ان کو چینج کر دیں اور بالکل ایک نیا مطلب مینجمنٹ ٹیم لے آئے یا نئی سلیکشن ٹیم لے آئے, تو پھر اس میں تو پھر کنٹینیوٹی والا تو اسپیکٹ مس ہو رہا ہے نا. دیکھیں فیڈریشن نے میرے حساب سے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ سب سے پہلے ٹیم مینجمنٹ, جو بھی ٹیم مینجمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب اس ٹیم کو ٹیک اوور کرتا ہے وہ اپنی ٹرمز کون سی ہیں جس کے اوپر وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہے. اور اگر اس کا پیریڈ سفیشینٹ نہیں ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے جس میں وہ ریکوائرڈ رزلٹ پروڈیوس کر سکے جس سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں جو اس سے, تو پھر اس کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے ان بٹوین اس کے پروسیس میں کہ ایسے رزلٹس آ جاتے ہیں جو اگر ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ہوں, تو مجھے لگتا ہے شاید کہیں نہ کہیں فیڈریشن کو پھر اپنے فیصلے جو ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائیو کرنا پڑتا ہے, اور یہ ہماری ماضی میں پریکٹس رہی ہے, ہمارے سامنے ہے. لیکن میں اس بات پہ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جب تک آپ ایک کوچ کو ایک سفیشینٹ ٹائم نہ دیں گے کہ وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو ایک اچھے طریقے سے ٹیم میں ڈیولپ نہ کر سکے, جس طرح وہ چاہتا ہے ٹیم کو تیار کرنا ویسے ٹیم کو تیار نہ کر سکے, اس وقت تک وہ ریکوائرڈ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ٹائم پیریڈ کا دینا جو ہے ٹیم مینجمنٹ کو, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے ایاز, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ سلیکشن کمیٹی میں آپ لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آپ لوگوں کو کوئی وہ دیا ہے, آپ لوگوں نے کوئی پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنا پلان دیا ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آپ لوگوں کو کوئی ٹائم وہ دیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک لسٹ آئی ہے جو آلریڈی حسن سردار, شہباز اینڈ خالد سجاد کھوگر جو پاس کے پلیئرز تھے, ان کے اندر 62 لڑکے انہوں نے نکال کے, تو یہ لڑکے وہ ہیں جو اس وقت کیمپ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور آج جو میری حسن بھائی سے بات ہوئی اس میں میں نے بڑا کلیئر کیا, اور حسن بھائی بھی بالکل میرے اسکول آف تھاٹ سے تھے, کہ اگر کوئی لڑکا ہمارے پاس اچھا ہے اور جو اس پوری لسٹ میں مس آؤٹ ہو رہا ہے,
ہمیں اسے آئیڈینٹیفائی کر دیں, ہم اس کو کیمپ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اسٹریٹ ہم کیمپ میں لے آئیں گے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہمیں مس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے جو اس ٹیم میں نہیں. لیکن میں جو آیاز میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے ایکسیپٹ تو کر لیا یہ چیلنج, بہت بڑا چیلنج ایکسیپٹ کیا, کوئی ٹائم فریم دیا ہے پی ایچ ایف نے, کوئی ٹارگٹ دیا آپ لوگ کو, آپ لوگ نے کوئی اپنا ایکشن پلان دیا ہے پی ایچ ایف؟ ہم نے ایکشن پلان اپنا یہ دیا ہے کہ کیونکہ ابھی آپ کا ایشیا کپ ہے جو 1.5 مہینے کے بعد ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو جو آپ نے لسٹ دی ہے یہ ایکسیپٹڈ ہے ہمیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن اگر مین ٹارگٹ آبویسلی نیکسٹ ایئر کا ورلڈ کپ ہے, اس کے بعد کا جو ہے وہ آج ہی میری حسن بھائی سے بات ہوئی ہے کہ ہم اوپن ٹرائلز پہ جائیں گے اور ہم اوپن ٹرائلز پورے پاکستان میں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو اس لسٹ کے اندر اور اچھا ہے, جو ڈیزرونگ ہے اور مس آؤٹ ہو رہا ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیں. ایسوسی ایشنز جتنی بھی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں, جو ان کے سیکٹریز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں, ہم اس کو لے کر اس کو کیمپ میں ہم ڈالیں گے. وہ اگر ڈیزرونگ ہوگا تو سینئر پلیئرس تھے جن کو کہ لاسٹ ٹیم مینجمنٹ نے نہیں سلیکٹ کیا تھا ورلڈ ہاکی لیگ کے لیے, کوئی 4-5 سینئر پلیئرس تھے جو فارن لیگس میں تھے, وہ ہے اس لسٹ میں ان دس لسٹ؟ اور اس میں 2-3 مسنگ ہے. ایک لڑکا ہے جو میرا خیال ہے کہ عمران بٹ جو گول کیپر جو ہے, لیکن پھر میری بات ہوئی تھی تو اس کے اوپر یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈسپلنری ایکشن فیڈریشن نے آلریڈی لیا ہوا ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, کوئی ڈسپلنری ایکشن ہے. اگر وہ ڈسکریشن آ جاتا ہے پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا, ٹھیک ہے, وہ ہم ان سے بات کریں گے کہ اگر لڑکا اچھا ہے, ڈیزرونگ ہے, تو اس کو وائی ناٹ ہم کنسیڈر کریں. یہ ہم ڈسکس کریں گے جو پاکستان ہاکی کے اس وقت حالات ہے ویسے. بالکل, دیکھیں آج کل کی جو ہاکی ہے, میرا خیال ہے طاہر بھی میری بات سے ایگری کرے گا کہ آج کل کی جو ہاکی ہے وہ آپ سمجھیں کہ 70% تو گول کیپر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اچھے ایک میچ کے اندر اگر 3-4 گول بچا لیے تو آپ کی آٹومیٹکلی ٹیم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یار گول کیپر اتنا کر رہا ہے. تو ورلڈ ہاکی لیگ میں کافی گول ہم نے کنسیڈ کیا, اراؤنڈ 28 گولز بھی کنسیڈرڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, 27, اور اس میں سے کچھ تو ایسی ٹیم کے خلاف ہوئے ہیں جس کا ہم, میرا خیال ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں تو شاید خیر اب تو بہت ساری ٹیموں کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہیں تو مطلب ہم بھی سوچتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں وحید آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میرا اور طاہر کا بھی کسی نہ کسی بات کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک بڑا فرم بلیور ہوں فٹنس کا, ٹھیک ہے. واٹ آئی فیل از کہ ہماری ہاکی جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جس سٹیج پہ ہم چلے گئے ہیں. میں جب فرحت کو دیکھتا ہوں, جب فرحت کا مجھے پتہ لگا تو فرحت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور جتنا میں اس کے ساتھ ہاکی کھیلا ہوا ہوں اور جو ہم کیمپس میں بھی ہوتے تھے, تو فرحت ایک ایگریسو لڑکا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو سٹائل آف پلے ہے وہی ہے ایفینسو ہاکی, ٹھیک ہے, جو ہمارا ایک پاسٹ میں ہماری ہاکی ہوتی تھی. تو واٹ آئی فیل از کہ مے بی شفقت ملک سرور اس کے ساتھ ہوگا, یہ ذرا تھوڑے سے ان سے جونیئر ہیں جو اس وقت کی ماڈرن ہاکی کھیلے ہوئے. فرحت اس وقت کا کھیلا ہوا ہے جس زمانے میں حسن سردار, کلیم اللہ, تو وہ ایک بلینڈ جو ہو کر اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو کہ ایفینسو ہاکی بھی ہم نے کھیلنی ہے, جہاں پر ہم اس وقت واٹ آئی فیل ہے, یہ میرا اپنا اوپینین ہے, جہاں ہم لیک کرتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے. ورلڈ ہاکی لیگ میں تو ہم اوفینسو ہی کھیل رہے تھے, جبھی تو ڈیفنس آپ کا اتنا ہلکا پڑا کہ 27-28 گول. دیکھیں جب آپ اوفینسو ہاکی کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ اوفینسو جا رہے ہیں تو ڈیفنس میں بھی کوئی لڑکے چھوڑ کے جائیں گے کہ آپ 10 کے 10 لڑکے آگے چلے جائیں گے. آئی ہیو ٹیک اے بریک ایازی, میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میری شہباز سے بھی بات ہوئی تھی, سیکرٹری پی ایچ ایف کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو بھی ہم لیں گے بیپر پہ, کیونکہ پی ایچ ایف کا بھی ورژن آنا بہت ضروری ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ہم آلسو آن لائن, لیکن اس وقت جو ہے ان کا فون بند آ رہا ہے. جیسے ہی وہ لائن پہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں, تھوڑا سا ان کی بھی سن لیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد منصور بھی ہمیں جوائن کریں گے, اینڈ دین ہماری ڈسکشن جاری رہے گی.